جی وعلیکم السلام. وہ سوال ہے آپ کا؟ ہاں جی سوال. ہاں جی کر. پہلے تو یہ تھا کہ پہلے آپ کی ویڈیو دیکھا کرتا تھا تو اوپر نیچے کر دیتا تھا, تو بھائی ابو ہریرہ کی دعوت کی وجہ سے یہاں پہ آنا ہوا. اچھا تو ماشاء اللہ. سوال یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے ظاہر خواجہ صاحب جو ہوتے ہیں ان کا ناچنا گانا یہ تو حرام ہوتا ہے, تو آپ سے جواب چاہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ناچنا گانا تو حرام ہے, تو جو جس گھر میں بچہ ہوتا ہے یا پھر شادی ہوتی ہے تو بدائی لینے کے لیے جاتے ہیں خواجہ سرا, تو یہ حرام ہے کہ حلال ہے, یہ پوچھنا تھا. نہیں غلط کرتے ہیں نا وہ والا, یعنی ادھر ناچ گانا نہ کرے, ویسے بدائی لینے جاتے ہیں تو وہ کلچرل چیز ہے, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ لینا جائز ہے؟ نہیں غریب ہے نا, میرے سے جب کوئی بھیک مانگنے گیا میں تو کسی کو بھیک نہیں دیتا, اگر خواجہ سرا کو مانگے میں اسے ضرور دیتا ہوں کیونکہ وہ اس معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہے, ٹھیک ہے نا, اس اعتبار سے درست ہے, لیکن ان کے غلط کام کے عوض نہیں. ہاں یہ چیز ہے, وہ کام غلط ہے. دیکھیں ابھی آپ دیکھیں وہ تو اس حد تک درست ہے کہ ابھی یہ بڑی عید قرباں تھی, اس کے اوپر کتنے نان مسلمز ہیں جو آپ کے گھروں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ مجھے قربانی کا گوشت دے دیں. تو غریب ہے نا, تو قرآن بھی تو کہتا ہے سورہ حج میں کہ جب اللہ کے حکم سے ان جانوروں کو گراؤ تو تم پھر ان کا گوشت غریبوں کو بھی دو اور خود بھی کھاؤ, اپنے رشتہ داروں کو بھی دو, ٹھیک ہے. اب غریبوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلم نان مسلم کی تفریق بھی نہیں کی ہے. ویسے جو ہمارے یہاں پہ دیوبند اور بریلی کے لوگ ہیں جو حنفی ہیں, ان کا موقف یہ ہے کہ غیر مسلم کو آپ قربانی کا گوشت نہیں دے سکتے, جبکہ قرآن کی روح سے اور باقی ائمہ جو اہل سنت کے وہ مانتے ہیں کہ غیر مسلم کو بھی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے. یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے نا. قرآن نے تو کہا کہ آپ نے غریبوں کو کھانا کھلانا ہے, ٹھیک ہے, تو غریبوں کو جو کھانا کھلانا ہے اس میں مسلمان اور نان مسلم کی تفریق نہیں ہے. لہٰذا جو اس طرح وہاں پہ آگے کوئی شادی کے موقع پہ آ جاتے ہیں یا کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے اور وہاں وہ آ گئے ہیں اور وہاں ان کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ لے, مطلب آپ. اور ایک اور سوال کہ خواجہ صاحب کا وہ اکثر لوگ ہوتے ہیں نا تنگ کرتے ہیں مسجدوں میں جانے سے نا نماز کے لیے, تو بعض کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈیروں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں, یعنی کہ جہاں ان کی جگہ ہوتی ہے. اگر نماز تو ہر جگہ ہو جاتی ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 3 جگہ کے سوا ہر جگہ نماز ہو جاتی ہے. حمام کے اندر نہیں ہوگی, وہ ناپاکی کی جگہ ہے. قبرستان میں نہیں ہوگی کیونکہ وہ قبروں کے اوپر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, اور اونٹوں کے باڑے میں نہیں ہوگی. اور سنن نسائی میں حدیث ہے کہ بکریوں کے باڑے میں بھی نماز پڑھ سکتے ہو, جہاں پہ بکریاں پالی جاتی ہیں وہاں پہ بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہو. اور ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 ایسی خوبیاں دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی. ان میں سے پہلی یہ کہ پوری زمین میرے لیے پاک ہو گئی ہے, میرے امتی جہاں چاہے نماز ادا کر سکتے ہیں. آپ نے یہ کنفرم نہیں کرنا کہ یہ جگہ پاک ہے یا نہیں, یہ کنفرم کرنا کوئی ضروری نہیں. ہر جگہ ہی پاک ہے جب تک کہ آپ وہاں ناپاکی دیکھ نہ لیں, وہ پاک ہے آپ کے لیے. زمین پہ جہاں مرضی نماز پڑھیں. رائیونڈ میں آپ جو نماز ہو رہی ہے تو مسجد تو نہیں ہے نا, وہ جو گراؤنڈ ہے وہ مسجد تو نہیں ہے نا, لیکن وہ پاک ہے جگہ. ہاں تو آپ جہاں مرضی نماز پڑھیں. تو اگر اس طرح کے کسی فتنے کا اندیشہ ہے تو ٹھیک ہے وہاں پہ نماز پڑھیں, اور اگر آپ لوگ ایک سے زیادہ وہاں جماعت کروا لیں تو مسجد بیت بن جائے گی. اکثر ایسے ہی ہوتا ہے. میں ایک دفعہ مہک سے بھی ملنے گیا نا, تو جو سٹار ہے تو انہوں نے بھی ادھر ویسی ہی جماعت کروائی تھی, سارے شیمیل تھے پیچھے. تو سوال پوچھنا تھا, مشکات کی جو کتاب ہے یہ ہم پڑھ سکتے ہیں خواجہ صاحب؟ جی پڑھیں. آپ پہلے قرآن کا ترجمہ پڑھیں, یہاں سے قرآن کا ترجمہ آپ کو فری مل جائے گا, وہ آپ پڑھیں. پہلے اس کو پڑھ لیں آپ تاکہ قرآن اوورال گو تھرو کریں, اور مشکات بھی پڑھیں اس کے بعد آپ. بعض علماء نہیں پڑھنے دیتے ہمیں, تو علماء کے ساتھ آج میں نے تھوڑی کیا, آپ لیٹ آئے ہیں. آج مجھے آپ صرف یہ بتائیں حسن بھائی کہ آپ کے پاس ایک نان مسلم آیا ہے اور وہ کہتا ہے میں اسلام کو سٹڈی کرنا چاہتا ہوں, تو آپ اسے قرآن ہی پڑھنے کے لیے دیں گے نا. نان مسلم کو تو آپ قرآن پڑھنے کے لیے دے رہے ہیں, مسلمان کو کہہ رہے ہیں قرآن نہ پڑھو. پھر اس سے اگلی بات, آج جو ہماری یہاں پہ مذہبی تنظیمیں اس چیز کا کریڈٹ لے رہی ہیں کہ جی اتنے غیر مسلم مسلمان ہو گئے, ان سے ذرا پوچھیں کہ 11 ستمبر 2001 کے ٹوئنس ٹاور کے اٹیک کے بعد امریکہ میں جو اتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے ہوئے ہیں. کتنے لوگوں کی لائف سٹوریز ہیں کہ ہم کسی لائبریری میں گئے ہیں تو قرآن انہوں نے سائڈ پہ پھینکا ہوا تھا اور ہم نے وہاں سے اٹھا لی وہ کتاب, پڑھی تو اللہ نے ہدایت دے دی. یار نان مسلم کو تو قرآن پڑھ کے ہدایت مل رہی ہے, اور اس لیول تک ہدایت ملتی ہے کہ اس کے بعد وہ نبی الاسلام کے اوپر اور اسلام کے اوپر کتابیں لکھتے ہیں, اور یہاں پہ مولوی کہہ رہے ہوتے ہیں اس غیر مسلم نے دیکھو کتاب لکھی ہے, تو اس غیر مسلم کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہوتی, اس نے خود قرآن پڑھا, اللہ نے اسے ہدایت دی. سب سے بڑی بات جو آج میں نے کی تھی کہ صحابہ کرام اکثریت ان پڑھ تھے, انہیں لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا, لیکن ان کی کریمنگ یاداشت رٹا مارنے کی عادت یہ عرب کی گھٹی میں تھی. ہزاروں شعر انہیں زبانی یاد ہوتے تھے, اس لیے قرآن کا اسلوب بھی تھوڑا اس سٹائل کا ہے, آزاد نظم والا سٹائل ہے.
تو جب نبی علیہ السلام تلاوت کرتے تھے نا تو ان کی زبان میں تھی، ان پہ اثر کرتی تھی. اچھا یہ کہتے ہیں جی وہ ان کے ٹیچر تھے نبی علیہ السلام، تو آپ بھی ٹیچر کے پاس پڑھیں، بالکل پڑھیں ٹیچر کے پاس، ہم کب کہہ رہے نہ جائے، لیکن ٹیچر سے کہیں کہ یہ بتاؤ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ نہیں ہے قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں خطبے میں، اس کے بعد ساری کہانیاں سناتے ہیں. آپ ایون فضائل اعمال دیکھ لیں، یعنی قرآن کی انہوں نے ذکر کا چیپٹر بند ہے، بہت اچھی بات ہے. قرآن کی آیات لکھی ہیں، بہت اچھی لکھی ہیں، اس کے بعد حدیثیں لکھی ہیں بخاری مسلم سے، بہت اچھا ہے. اینڈ پہ پھر وہ فلاں بزرگ تھے، ستو پھانکتے تھے، فلاں یہ کرتے تھے. یہاں ہمارا اختلاف شروع ہو جاتا ہے. اس سے پیچھے پڑھیں. آج بھی ایک بھائی کی پرچی آئی تھی نا کہ جی وہ فضائل اعمال پڑھ سکتے ہیں، میں نے کہا پڑھیں، پہلے اس کی اسکروٹنی کر لیں. یہ پڑھیں گے، یہ آیت ہے، یہ پڑھیں گے، آگے یہ ستو نہیں پھانکیں گے. ایک سید صاحب 12 دن تک ایک بزرگ ساری نمازیں پڑھتے تھے، یہ نہیں پڑھیں گے. ایسا ہوتا ہی نہیں. ہاں یہ کیسے ہو جاتا ہے.